میرے پڑھنے کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا الیگزینڈریا ایک شہر ہے, وہاں ایک بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری, اس لائبریری میں کچھ پرانے زمانے کے خط رکھے ہوئے تھے. کون سے خط ہیں جانتے ہیں آپ؟ اسپین جب فتح ہوا تھا, اسپین یورپ کا ایک ملک ہے, اندلس اس کا اسلامی نام تھا, 700 سال تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی. اسپین میں آج بھی تقریباً کئی ہزار مسجدیں ہیں, یہ اور بات ہے کہ انہیں چرچ بنا دیا گیا ہے. مسلمان وہاں پر 700 سال زندگی گزارے. طارق بن زیاد, ان کا نام سنا ہوگا آپ نے, اس مجاہد نے پہلا قدم رکھا تھا اسپین میں, اور ایسا بلندی تک پہنچایا تھا اسپین کو کہ پورے یورپ میں علم حاصل کرنے کے لیے لوگ اسپین میں آتے تھے. علماء کاملین سب اسپین میں تھے. آپ کو میں بتاؤں, میتھمیٹکس کا علم ہمارے علماء نے ایجاد کیا ہے. الجبرا جابر بن حیان یہ اسلامی عالم تھے, اور فزکس کے متعلق رے کا علم, ایکس رے جو بنایا جاتا ہے, اس علم کو قرآن سے شروع کیا گیا ہے. جغرافک قرآن سے شروع کیا گیا ہے. سائنس کے بہت سارے فنڈے, حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی امریکہ میں القانون نام سے کتاب پڑھائی جاتی ہے. بچوں کے بیماری کے متعلق سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ حضرت علامہ ابو علی سینا نے لکھا تھا. ہمارے بزرگوں نے اس کئی دنیا کو بہت سارے علم دیے. میڈیکل لائن میں آج بھی وہ ہمارے محتاج ہیں. ایک دو نہیں, سرجری کا سب سے پہلا قاعدہ حضرت قطب الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. آج جتنے بھی سرجن ہیں اسی کی بنیاد پر سرجن بنتے ہیں. یہ اسلامی علوم کا ایک خزانہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسپین میں ایک دو علم نہیں, بہت لمبی لسٹ ہے. ہمارے پاس کتاب ہے ماذا قدم المسلمون للعالم, یعنی مسلمانوں نے دنیا کو کیا کیا دیا ہے. گھڑی بنانے کا علم بھی اسلامی طریقے سے آیا ہے. کتنی چیزیں میں آپ کو بتاؤں, یہ تمام چیزیں اسپین سے شروع ہوئی. تو میں جو بتا رہا تھا, جو خط ہیں اٹلی کے, ڈنمارک کے, یورپ کے جو بادشاہ تھے وہ خط لکھتے تھے. کہاں؟ اسپین میں جو موجود علماء کرام, اسلامی علماء, عرب علماء, ان کو خط لکھتے تھے کہ آپ برائے مہربانی ہم پر رحم کر کے ہمارے 2 بچوں کو تعلیم دے کر کے بھیجیں. بادشاہوں کے بیٹوں کو کہاں بھیجا جاتا تھا؟ اسپین میں, علماء اسلام کے پاس پڑھانے کے لیے. اور ان کے پاس وہ پڑھ کر کے جب آتے تھے تو مصر میں آج بھی وہ لکھا گیا ہے کہ جب اٹلی کوئی پڑھ کر کے آتا تھا اسپین سے, علماء اسلام کے پاس سے پڑھ کر کے آتا تھا, تو اس کو دیکھنے کے لیے پوری قوم جمع ہوتی تھی. یورپ پورا جاہل تھا. یہ تقریباً آج سے 200 سال پہلے تک کی بھی بات ہے, 18ویں صدی تک یہی چلتا رہا. یورپ جاہل تھا, اور وہاں کے بڑے بڑے امیر زادے ہی صرف اسپین میں آ کر پڑھ کے جاتے تھے. باقی غریبوں کا تو کچھ حساب کتاب بھی نہیں تھا. ان کے خط آج بھی رکھے ہوئے ہیں. علماء اسلام سے وہ گزارش کرتے تھے کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا کر کے بھیجیں, وہ یہودی بچے ہوں یا کرسچن بچے ہوں. علماء اسلام نے سب کو علم دیا, سب کو بانٹا. اور حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا ہے مصر کے اخباروں میں کہ جب یورپ میں کوئی عربی جبہ پہن کر کے آتا تو اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی کہ علم والا آیا ہے, مسلمانوں کے پاس سے پڑھ کے آیا ہے. یہ رعب تھا, ایک دبدبا تھا. علماء اسلام نے قائم کیا ہوا ہے رعب و دبدبا پوری دنیا پر. اور وہ بھی چھوٹے موٹے لوگ نہیں, بڑے بڑے بادشاہ بھی فخر کرتے تھے میرا بیٹا اسپین میں پڑھ کے آیا ہے علماء اسلام کے پاس. اور اس کے بعد پھر اجازت لی جاتی تھی کہ اگر اسپین میں تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو اسے اسلامی شہر کوفہ بھیجا جائے یا بصرہ بھیجا جائے. کوفہ اور بصرہ اس وقت علم کے مرکز تھے, تو اسپین میں جو کامیاب ہوتا تھا تو پھر اسے کوفہ اور بصرہ بھیجا جاتا تھا, اور وہاں سے وہ ڈگریاں لے کر کے یورپ میں آتے تھے. ایک دور ہمارا یہ تھا. آج صرف کہنے کو رہ گیا کہ پدرم سلطان بود, ہمارے باپ بادشاہ تھے, ہم جاہل بن گئے. عزیزان گرامی, یہی عزت جو علماء اسلام نے کمائی تھی, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تھے. وہ جس جگہ گئے اخلاق رسول کو لے کر گئے, اس لیے رب نے انہیں اتنی بلندی عطا کی کہ غیر بھی ان کے ہاں پڑھنے پر مجبور تھے.
بھرپور تھے. یہ حالات ہر زمانے میں رہے اور بلکہ آج بھی ہم بچپن میں دیکھتے رہے. خود ہمارے حالات ایسے تھے. میرا گھرانہ الحمدللہ میرے والد میرے دادا سب علماء اسلام میں رہے. آس پاس اکثر ہمارے گھر یا مسجد کے پاس غیر مسلموں کی بھیڑ رہتی تھی. بچوں کو لے کر آتے تھے کہ ان کے ہاں ان کی زبانوں میں شفا ہے, یہ دم کر دیں گے بیماریاں چلی جائیں. آج بھی یہ ان کا عقیدہ تھا, ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ اسلامی عزت یہ رب کی طرف سے دی ہوئی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دنیا آج بھی ہماری طرف نظر لگائی ہوئی ہے کہ اس کی زبان پاک ہے, یہ قرآن پڑھ کے آتا ہے, دم کر دے گا تو میرا بچہ صحیح ہو جائے گا, یہ مسجد سے نکلے گا. آج بھی مسجدوں کے باہر لوگ کھڑے رہتے ہیں بچوں کو لے کر یا پانی لے کر, اور ہم پھونک مار کر کے چلے جاتے ہیں, دم کر کے چلے جاتے ہیں. ان کا عقیدہ, ان کا اعتقاد ہمارے بارے میں یہ ہے کہ اس کی زبان پاک ہوتی ہے, یہ اللہ کا کلام پڑھ کر کے آتا ہے, یہ رب سے قریب ہو کر کے آتا ہے. لیکن جس دن وہی اپنے بچوں پر دم کروانے والے, اپنے پانی پر پھکوانے والے ہماری شرارتیں اور ہمارے نشے والے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. ہے افسوس, ہم تو کس کے پاس چلے گئے تھے, یہ تو بالکل بگڑا ہوا ہے, اس کے تو منہ سے بدبو آتی ہے, یہ کیا دم کرے گا. عزیزان گرامی, عزت کہیں نہیں گئی, ہم نے خود مار دیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, میرے مولا نے سچ فرمایا, عزت اللہ کے پاس ہے, عزت رسول کے پاس ہے, اور عزت ایمان والوں کے پاس. مصر میں میرے